اس کے لیے چاہے وہ کسی اور ضلع کے ساتھی ہیں، کسی اور صوبے سے ہیں، کسی اور گاؤں کے ہیں، انفرادی آپ کے اوقات میں کبھی آپ کسی صوبے والے کے ساتھ ہیں، کبھی کسی گاؤں والے کے ساتھ، کبھی کسی ضلع والے کے ساتھ، ان کے ساتھ کبھی آپ نے چائے پی لی، کبھی ان کے ساتھ ناشتہ کر لیا، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اس سے ربط قائم ہو. لیکن یہ ربط جو ہے دوستی کے لیے نہیں کرنا ہے. دوستی تو مضر ہے. شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی سے دوستی کرنے کا حق ہوتا تو میں ابو بکر سے دوستی کرتا. کس سے دوستی کرتا؟ لیکن دوستی صرف اللہ سے. کس سے ہے؟ لیکن ملتے جلتے دنیا میں روابط بنانے پڑتے ہیں، ملنا جلنا. لیکن ملنا جلنا مفید اس وقت ہوگا جب یہ اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو. اگر اس میں سے اللہ نکل گیا، دین نکل گیا، تو پھر یہ نقصان پہنچائے گا. یہ دوستی تعلیم میں حرج پیدا کرے گی. یہ دوستی آدمی غلط عادتوں کی طرف لے جائے گی. گھومنے پھرنے کا کم از کم اتنا ہوگا کہ آدمی گھومنے پھرنے کا عادی ہو جائے. ایسی دوستی تو کسی سے نہیں. اس سے پناہ، اللہ کی پناہ. اعوذ باللہ. ایسی دوستی سے تو اللہ کی پناہ. لیکن ایسا تعلق جو دین میں مفید بنے، دعوت میں مفید بنے، اس طرح کا تعلق کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اور دوستوں کو دعوت کے لیے تیار کریں. ان کے اندر اگر ہم تعلیمی لائن سے کمی محسوس کر رہے ہیں تو ان کو اس لائن سے بھی ترغیب کیا کریں، اس لائن سے ترغیب دیں. کل ہی وہ ترکستر کے ساتھی نے خط پڑھا ہے کہ ان کی 24 گھنٹے کی جماعت گئی ایک جگہ پر، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بھئی مسجد خستہ حال ہے، مقامی لوگوں سے ملے، بات کی، محنت کی. پھر پتہ چلا اس گاؤں کا ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا تھا لیکن وہ آتا نہیں، چھوڑ دیا اس کو. تو انہوں نے جا کر ملاقات کی، اس سے بات کی. مجھے معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ دل نہیں لگتا. پھر انہوں نے ترغیب دی تو طالب علم نے پڑھنے کی نیت کر لی، دوبارہ آ گیا. بات سمجھ؟ ایسے پڑھتے ہوئے طلبہ ہیں ان کا دل نہیں لگ رہا. بہت سے طلبہ ایسے ہو کہ ابتدا میں بڑے ذوق شوق سے پڑھتے تھے، محنت کرتے تھے، اب وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو پتہ چلا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ذرا مانوس کرے، ان سے تعلق بنائے، پھر ان کو ترغیب دیں. تو اس سے وہ پڑھنے میں ان کی قوت پیدا ہو. سستی کر رہے ہیں تو ان کو اس لائن سے ترغیب دیں. دعوت کے اعمال میں ان کی کمزوری ہے تو ان کو اس لائن سے ترغیب دے، جوڑیں. انشاءاللہ اگر دعوت میں وہ پختہ رہے، لگے ہوئے رہے، تو تعلیم میں بھی پختہ رہیں گے، اخلاقی اعتبار سے بھی ترقی کریں گے. فضائل سننے پڑھنے سے یہ زبردست ایک اندر شوق پیدا ہوتا. تو اس لیے آپ حضرات کوشش کریں جتنے طلبہ مشورے میں ہیں سب کی جماعتیں بنا کر ملاقاتوں کا نظام بنا اور ان کی کارگزاری ہو. مشورے میں کارگزاری ہو روزانہ کا یہ کارگزاری یہی ہوگی کہ بھائی ہماری یہ ملاقات ہوئی، ایک آدمی تیار ہے 24 گھنٹے کے لیے، ایک آدمی چلے کے لیے، ایک آدمی سال کے لیے ہے. ان کی وصولیاں جمع ہو رہی ہے. روزانہ یہ ہو کہ بھائی جب سال کے لیے آدمی ہیں، چلے کے لیے اتنے ہیں، اور 24 گھنٹے کے ہمارے اتنے آدمی تیار ہوئے. اس کو جمع کرتے جائے مشورے میں. پھر ہر ہفتے 24 گھنٹے کی وصولی ہوتی. جمعرات کو جانا ہے، بدھ کے دن تفقد کر لیں. کچا پکا ہے، کوئی پکا تھا لیکن آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس کو ذرا موقع مل جائے گا سمجھانے. نئے بھی تیار ہو جائیں گے تو بدھ کے دن تفقد کروا لیں، اور ہر حلقے والے اپنے حلقے میں کر لیں تو کام آسان رہے گا. اور وصولی کا موقع ہے اب تو جمعرات کو آپ پھر فکر میں آ گئے، دوپہر کی چھٹی کے فوراً بعد ان کو جمع کرنا ہے. مشورے سے 2-3 آدمی طے کر لیں جو ان کو جمع کر لے، ان کو بٹھاوے، ان سے روانگی کی بات کریں. 10-15 منٹ صحیح، زیادہ وقت نہیں ہوتا تو 10-15 منٹ صحیح روانگی کی موٹی موٹی باتیں سامنے آنی چاہیے. نیت ہمیں کیا کرنی ہے جماعت میں، دعوت کیسے دینی ہے، تعلیم تعلم کیا ہے، ذکر و عبادت کیا ہے، خدمت کیا ہے، یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہ کرنے کے کام، یہ کم کرنے کے کام ہے، مسجد کے آداب ہے، نقد جماعت وہاں سے بنانی ہے. یہ موٹی موٹی باتیں مذاکرے میں لائے، چاہے 15 منٹ صحیح، زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے لمبی بات کرنے. اور پھر ان کو روانہ کرے جماعت کہ وہ اپنے برتن لے کر جاویں، اپنی جان مال لگانے کی نیت سے جاویں، اشراف لے کر نہ جاویں. کیا لے کر نہ جاویں؟ اشراف لے کر نہ جاویں. وہاں جانے کے بعد سوال نہ کریں. وہاں جا کر یہ بھی ایک مشق ہے. یہ کیا ہے؟ ایک مشق ہے کہ آدمی اشراف سے بھی بچ رہا ہے. یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. بڑی محنت کے بعد آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے کہ آدمی اشراف نفس سے بھی بچے. تو اس کی مشق ابھی سے ہے. سوال نہیں، اشراف نہیں، اپنی جان مال لگانا. ہمارے پاس جو آتا ہے اپنے خرچے کا اس میں سے لگا. اس لیے ہر علاقے والے اپنے ضلع کے ذمہ داروں سے کچھ بستیاں لے لیں.
اور ایسی بستیاں لیں جو کمزور ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری 24 گھنٹوں کی جماعتوں سے مدرسے کے قرب و جوار میں جو مسلمانوں کے دیہات غیر آباد ہیں، جہاں ضرورت ہے، آپ لوگ جاتے رہتے ہو، چلوں میں بھی گئے ہو تو آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں لوگوں کے، کلمہ یاد نہیں ہے، 100 لوگ ہیں مسجد میں آنے والے 2-3 ہیں، جو بنیادی فرائض ہیں، کلمہ نماز بنیادی چیزیں ہیں، تو ہم ایسی بستیوں میں جائیں گے تو وہاں لوگوں کا کلمہ نماز ہمارے ذریعے سے صحیح، ہمارا ذہن اس طرف جا رہا ہے، سہولت کی طرف ہم نہ سوچیں کہ سہولت میں تو ہم رہتے ہی ہیں مدرسے میں ہفتے بھر اللہ کا فضل ہو گیا، اب تو مدرسوں میں کھانا وقت پر ملتا ہے، بیت الخلا وغیرہ قریب میں ہیں، کمرے اچھے مل رہے ہیں، لائٹ کا بجلی کا انتظام ہے، 15 دن میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں ہم ایسی بستیوں میں جاویں جہاں چاہے سہولت کے اعتبار سے کمی ہے لیکن وہاں مسلمان آباد ہیں، ان کو کلمہ یاد نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، ان کے بچوں کی تعلیم تربیت کا نظام نہیں ہے، ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے، تعلق بنے گا، ان کا کلمہ صحیح ہوگا، نماز کا شوق پیدا ہوگا، ان کی تشکیل کریں گے اور راہ خدا میں نکلیں گے 3 دن لے کے، چلہ لگائیں گے، ان میں سمجھ پیدا ہوگی، کیا پیدا ہوگا؟ ان میں سمجھ پیدا ہوگی، ان کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں ان کو فکر مند کریں گے، اگر گاؤں میں مکتب ہے تو ان کو ترغیب دیں گے، ان بچوں کو لے جا کر مولانا سے ملاقات کروا دیں، یا مولانا سے کہیں گے ذرا آپ دیکھیں، اس گاؤں میں اگر مکتب ہی نہیں ہے تو پھر جو لوگ مکاتب کا انتظام کرتے ہیں، مدارس والے یا اور تنظیم والے جو مکاتب کا نظام، ان لوگوں کو متوجہ کر دیں گے کہ فلاں جگہ ہم جماعت میں گئے تھے، 5 گھر ہیں، 7 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، وہاں مکتب کا نظام نہیں ہے، تاکہ وہ مکتب کے نظام سے جڑ کر بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم ان دیہاتوں میں جائیں گے، اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ ایسے دیہاتوں میں کام کریں گے، کرو گے انشاءاللہ؟ آپ میں سے کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ایسے دیہاتوں میں جماعت لے کر جائیں گے؟ گھبراوے نہیں، ہمت سے جاوے، کام وہی سیکھنے کو ملے گا، ہمت کھل جائے گی، ڈر نکل جائے گا اندر سے، جو اندر ڈر ہے نا کیا ہوگا کیسے ہوگا، سارا سہم ختم ہو جائے، ہاں اندر سے ڈر نکل جائے، پھر آپ کسی بھی میدان میں کام کر لو گے، اور ڈرا ہوا آدمی کہاں کام، وہ تو گھر میں بھی نہیں کر سکتا، سہم دور ہو جائے گا، ہمت کھل جائے گی بات کرنے کی، کام کرنے کی، اور جب تک آباد بستیوں میں جائیں گے تو ہمت نہیں کھلتی، ہمت کھلتی نہیں، اعلان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، بڑی مسجد بھری ہوئی ہے، 12 صفحے 14 صفحے ہیں، اب یہاں آدمی کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اور دیہات میں آدمی گیا ہے وہاں 4 آدمی نماز میں ہیں، زور سے اعلان کرتا، ایک مرتبہ دو، اب آدمی کو ہمت کھل گئی اعلان کرنے کی، دیہاتی لوگ ہیں، آپ ان کو کچھ بھی کہہ دو، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے وہ الفاظ نہیں دیکھیں گے، سمجھ رہا تھا؟ تو آپ کو ہمت سے آپ بات کرو گے، آدمی جو ہے ہمت سے اسی وقت بات کرتا ہے کہ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری کوئی غلطی نہ نکالے، اور پتا ہوتا ہے کوئی غلطی نکالنے والا ہوتا ہے تو آدمی جو ہے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ غلطی نہ ہو، اور وہ نہیں کر پاتا کام، تو وہاں ہمت سے بولیں گے، آپ بات کریں گے، 1 آدمی ہے، 2 آدمی ہے، 5 آدمی ہے، 10 آدمی، تو دھیرے 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 مشق ہوگی بات کرنے کی، بات سمجھانے کی، یہ کام ہے ایک پہلا کام، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اپنی ذات سے حضور علیہ السلام کی اتباع کرنا ہر کام میں، بنیاد اور اساس۔